کامیاب ہوا یا نہیں ہوا. تو جو آپ کا روٹین کا سمیٹیو پیپر ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو خاص پرپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول کے بچوں کا لیٹس سپوز ریڈنگ لیول کیا ہے. تو کیا مجھے خود پتا ہے کہ ریڈنگ کے لیول کیا ہے؟ جب اگر میں ایک بچے کی ریڈنگ اسکلز کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کیا چیز چیک کرنا ہے؟ ریڈنگ کے 5 جو لیول ہیں کیا وہ مجھے کلیئرٹی ہے کہ ریڈنگ کے 5 لیول کیا ہے؟ میں نے اس کی ریڈنگ میں کن 5 کمپیٹنسیز کو چیک کرنا ہے؟ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ جو سی ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کا جو کلاس روم ہے، آپ کا اسکول ہے، آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے، ریڈنگ میں اگر میں 5 کا اسکیل استعمال کر رہا ہوں تو وہ کہاں ہے؟ کیا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پر ہے؟ کیا وہ جو ہے نا ایک طرح سے آؤٹ اسٹینڈنگ پہ نہیں تو گڈ پر آ رہا ہے، سیٹسفیکٹری پر ہے، ایک ڈیولپنگ پر ہے، یا بھی انیشیل لیول پر ہے؟ کہاں وہ اسٹینڈ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو ڈائگنوسٹک ہر ایریا میں ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. یہ ریڈنگ میں نے ایک مثال دی، کریٹو رائٹنگ. تو ہم چیک کر کے تو دیکھیں آپ کا جو روٹین کا پیپر ہے ہو سکتا ہے وہ یہ پرپس سر نہ کر رہا ہو. آپ کے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ اسکل کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ایک خاص پرپس کے لیے آپ ڈیزائن کر کے اسٹڈی کرتے ہو کہ آپ کا بیس لائن ڈیٹا کیا ہے. یہ میں سمجھا پایا. میں نے اسکول کے اندر ریڈنگ سے ریلیٹڈ ایک انیشیٹو لیا اور اس کو میں نے نام دیا ایکسلریٹڈ ریڈنگ پروجیکٹ. کیا نام دیا؟ ایکسلریٹڈ ریڈنگ پروجیکٹ. ٹارگٹ اس میں یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ گریڈ 3 کے بچوں کا ریڈنگ کا لیول کیا ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا انٹرنیشنلی جب ہم اسکولوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو گریڈ 3 وہ ہوتا ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی ریڈنگ اور کمپریہنشن اسکل ڈیولپ ہو جانی چاہیے. بچے کو گریڈ 3 کے بچے کو ریڈنگ اور کمپریہنشن کے اندر ماسٹری لیول پر آ جانا چاہیے. اور اگر آپ کا گریڈ 3 کا بچہ ریڈنگ وتھ کمپریہنشن پر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اسکول ریڈنگ میں پور ہے. میں سمجھا پایا. سائنس اور میتھ کے لیے گریڈ 5 کو بینچ مارک کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ریڈنگ کیونکہ ارلی لیول پہ لینگویج بننا بہت ضروری ہے. تو ریڈنگ اور کمپریہنشن اس کے لیے کون سا ٹیسٹ ہوگا؟ ڈائگنوسٹک. تو جو میں نے بتایا ایکسلریٹڈ ریڈنگ پروجیکٹ اس کا اسٹیپ نمبر 1 یہ تھا کہ ہم نے ان کا آج کا بیس لائن ڈیٹا لیا اگست کے اندر. اور اگست کے اندر بیس لائن ڈیٹا لیا ایک کلاس کا جسٹ ڈیٹا شیئر کر دیا کہ بھی اس کلاس کا اس وقت رزلٹ آ رہا تھا 67% ریڈنگ کے اندر. ٹھیک ہے. اور 2 ماہ کی انٹرونشن کے بعد جو ہم نے ٹریٹمنٹ کیا اس کے بعد اگر اس کا رزلٹ 79 مجھے شو کر رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اسکول کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے. وہ جو اکیڈیمک اچیومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اکیڈیمک اچیومنٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ ٹیچر کی اسیسمنٹ نہیں ہے. یہ آپ ایز اے ہیڈ یا آپ کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ ڈیٹا کی ریلائبلٹی کے اوپر آپ استعمال کریں. ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ وہ جو میں نے بھی آپ کو پروجیکٹ کی مثال دی کہ بیس لائن ڈیٹا آ گیا. اب آپ دیکھیں گے کہ کن کن ایریاز پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. لرننگ گیپس کیا ایگزسٹ کرتی ہیں جن پر آپ کو کام کرنا ہے. اس کا آپ کو ایک پلان بنانا ہوگا. ٹھیک ہے. جب آپ گیپس کے اوپر کام کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مجھے اپنے ٹائم کو ری ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے, اپنے ٹائم کو ایکسٹینڈ کیسے کرنا ہے. اسکول کے اندر اگر 5 گھنٹے ہیں تو آپ یاد رکھیے گا اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ اس اسکول کا ٹائم ایک جس کا 5 گھنٹے ٹائم ہے عام طور پر 40% ٹائم اس کا نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر ضائع ہو جاتا ہے. اچھے سے اچھا جو اسکول ہو وہ بھی ضائع کر رہا ہے. ٹرانزیشن میں ٹیچر کو کلاس روم ڈسپلن نہیں کرنا, وہ لرننگ ٹائم نہیں ہوتا, وہ صرف اور صرف ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ 35 منٹ کا پیریڈ ہے ٹیچر موجود ہے, لیکن کیا وہ 35 منٹ لرننگ ٹائم ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو ٹائم کو اس طرح وائزلی یوز کرنا جس کا نتیجے میں لرننگ ٹائم بڑھ جائے, اور اس کے لیے پھر آپ آؤٹ آف دا وے کچھ سولوشن نکالتے ہیں. آپ ریمیڈیل ٹیچنگ پر جاتے ہیں, آپ اسمبلی کے ٹائم کو یوز کرتے ہیں. میں نے ایک ادارے کو وزٹ کیا لاہور کے اندر, انہوں نے کیا ہوا تھا کہ آپ کے زمانے کتنے پیریڈ ہوتے ہیں؟ 8. انہوں نے 9 پیریڈ رکھے. آپ کے 8 پیریڈ کا مطلب آپ 40 منٹس کا ایک پیریڈ لیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ 35 منٹ پیریڈ کا ٹائم کریں. ٹھیک ہے. 35 منٹس کا پیریڈ کرنے کے بعد
8 پیریڈ انہوں نے ویسے ہی جیسے ترتیب سے چل رہے تھے ویسے کر دیے، اور 9ویں پیریڈ کے اندر کلاس کو 2 حصوں میں سپلٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ایک کلاس